الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کی تلاوت میں شرف حاصل کیا ہے۔ پاک پروردگار مصطفیٰ و مرتضیٰ کا خالق اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر یعنی اہل علم، علماء کرام، ائمہ معصومین، جو اس چیز کو بہتر انداز سے جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں کچھ اعلانات فرمائے ہیں۔ محرم، کربلا اور محرم کا ایک انوکھا رشتہ ہے۔ 60 ہجری سے پہلے بھی محرم ایک محترم مہینہ تھا اور 60 ہجری کے بعد بھی محرم محترم ہی رہا۔ اللہ نے اس کائنات کا جب آغاز کیا، بنی نوع انسان کا آغاز کیا، تو سب سے پہلا انسان جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اسے ہدایت پانے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت دینے کے لیے بھیجا، تاکہ اللہ کی مرضیوں، اللہ کی خلقت پر کوئی انسان یہ اعتراض نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی ہادی نہیں آیا، میں کس سے پوچھتا، مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے جب پہلا انسان اس دنیا پہ بھیجا تو اس کو ہدایت کا محتاج نہیں چھوڑا بلکہ اسے ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا۔ اور جب اللہ نے آدم کی خلقت کی تو فرشتوں سے جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کہا نا، سوچا تو ہوگا نا کہ کیوں سجدہ کریں، ہم اس سے پہلے کی مخلوق ہیں۔ اور جس نے یہ سوچا اور منہ پہ آ گیا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا تو وہ شیطان بن گیا۔ تو فرشتوں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے جب آدم کو سجدہ کیا تو سجدے کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ وہ علم آدم تھا۔ اللہ نے جب فرشتوں اور آدم کو آمنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہے، تو اس میں فرشتے نہ بتا سکے، اور آدم نے جب وہ بتایا تو اللہ نے فوراً کہا قالوا للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو جو معیار فضیلت اور معیار ہدایت اللہ نے پہلے دن سے بنایا وہ علم تھا، نہ کہ جہالت تھی۔ ہم نے 2 دن اس پہ بحث کی کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ پچھلے 2 دنوں کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو تو چراغ کا کام روشنی دینا ہے،
علم بھی ایک روشنی ہے، اور اللہ نے پہلے دن سے جس کو معیار فضیلت بنایا، جس کو معیار ہدایت بنایا، اور دنیا کے سامنے جب رکھا تو وہ علم تھا۔ علم کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، جہالت کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا۔ تو جب جہالت آتی ہے تو وہ صدام جیسی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب علم کی بات ہوتی ہے تو پھر خمینی جیسی ہستیاں اس کائنات کو اپنے وجود سے رونق بخشتی ہیں۔ اللہ نے پہلے دن سے ابتدائے خلقت انسان سے اس انسان کو اپنے علم کے ذریعے فضیلت بخشی، اور جب تھوڑا سا عرصہ آگے چلا یہ انسان، تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر زمانہ آتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو، اس کے دادا ابراہیم کو، اس کے باپ یعقوب کو علم دیا۔ علم کی وجہ سے فضیلت بنی، خواہ وہ یوسف علیہ السلام ہو، خواہ وہ یعقوب علیہ السلام ہو، خواہ وہ کوئی بھی نبی ہو، خواہ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، فضیلت کی جو بنیاد تھی وہ علم بنا۔ علم بنا فضیلت کی بنیاد، کبھی بھی جہالت فضیلت کا معیار نہیں بنی۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علم کی دنیا ازل سے دشمن رہی۔ جب پہلا خلیفہ بنا جس کو اللہ نے آدم کا نام دیا، تو وہاں سے خدا نے اعلان کر دیا کہ جب خلیفہ بنانے کی باری ہونا تو خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے، وہ لوگوں کی ووٹوں سے خلیفہ نہیں بنتا۔ لوگوں کی ووٹوں سے وزیر اعظم تو بن سکتا ہے، صدر تو بن سکتا ہے، لیکن جو خلافت کا پیران ہے نا وہ اللہ ہی پہناتا ہے۔ تو پہلے دن سے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا کے یہ اعلان کر دیا کہ اے بنی نوع انسان، خبردار علم کے مقابلے میں کسی جاہل کو خلیفہ مت بنانا۔ لیکن دنیا نے جہلا کو بھی خلیفہ مانا، اور بات یہاں تک آ کر پہنچی کہ قاضی شریح نامی نے قتل حسین کا فتویٰ صادر کر دیا۔ کیوں کہ وہ عالم نہیں تھا، جاہل تھا، مسند قضاوت پر بیٹھ گیا تھا۔ اور جب دنیا نے اپنے ووٹوں سے، اپنے جاہ و جلال سے خلیفے بنائے تو پھر اسلام 73 فرقوں میں بٹ چکا۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس علم نے فیصلے کیے، اور جب بھی اللہ کے علم سے کسی نبی نے بھی اعلان کیا تو اس اعلان کے مقابلے میں بھی لوگ کھڑے ہو گئے۔ مثلا ایک نبی گزرے حضرت سموئیل علیہ السلام، یا شموئیل بھی انہیں کہتے ہیں، وہ گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ تو لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم دین کی تبلیغ چاہتے ہیں، ہم دین پھیلانا چاہتے ہیں اور دشمنان دین سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی سالار لشکر تو مقرر ہو۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جو ہی اللہ کا حکم نازل ہوا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تھوڑی خاموشی کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، اور کہا کہ یہ طالوت جو ہے نا، اس کو میں تمہارا وصی بھی بناتا ہوں اور اس کو امیر لشکر بھی بناتا ہوں۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا، 70,000 قریب کے ملتے ہیں جناب سموئیل علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، وہ 70,000 60,000 کی برابر تعداد تاریخوں میں ملتی ہے یا تفاسیر کے کتب میں ملتی ہے۔ تو جب حضرت طالوت علیہ السلام کا اعلان کیا حضرت سموئیل علیہ السلام نے، تو وہی قوم سامنے آ کر کھڑی ہو گئی
انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو اپنا خلیفہ یا اپنا سالار لشکر نہیں مانتے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں، اس میں کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں مانتے تم؟ تو قوم نے یک زبان ہو کر کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس دولت نہیں ہے، یہ غریب سا بندہ ہے، ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، ہم کیوں اس کی سربراہی لیں؟ وہی جو مائے انبیاء ما سبق کے ساتھ ہوا، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ میں غالباً سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے حبیب پریشان نہ ہوا کر، تجھ سے تمہیں کچھ بھی نہیں مانگتے، تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں نا ان سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ بظاہر دکھا دے، آپ سے تجھے کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ آپ سے جو پہلے نبی گزرے ہیں نا اس قوم نے بڑی بڑی ڈیمانڈیں کی ہیں، انہوں نے تو موسیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کیسا ہے، تو ان کو بھی ہم نے تجلی دکھائی۔ تو یہ قومیں ہمیشہ سے علم کی مخالف رہی ہیں، اور جب علم کی مخالفت ہوتی ہے تو وہاں جہالت ہی پنپتی ہے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کی مخالفت ہوئی صرف ان کی غربت کی وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دنیا کے سامنے جو معیار حکمرانی ہے یا معیار سالاری ہے وہ پیسہ ہے، جاہ و جلال ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو معیار فضیلت ہے یا معیار امامت ہے یا معیار خلافت ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تم سب میں سے زیادہ عالم ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، غریب ہوا تو کیا ہوا؟ لیکن اس قوم نے یہ حجتیں نکالی اور وہی ایک تسلسل چلتا ہوا آیا۔ جب اللہ نے فضیلت کا معیار علم کو دیا تو اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ معیار فضیلت خدا کے نزدیک ہمیشہ علم رہا ہے، تو اسی لیے یہ باب مدینۃ العلم ہے، اور سوائے علی کے کسی کی جرت نہیں ہے، نہ تھی اور نہ قیامت تک ہوگی کہ وہ منبر سلونی پہ بیٹھ کر آ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کہ میں تمہارے درمیان نہ ہوں، اور میں جو تمہیں بتا دوں، یہ میرے مولا کے جملے منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہ پوچھ لو مجھ سے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا واقف ہوں۔ نعرہ حیدری۔ ایک کرسچن ہے، سائنٹسٹ ہے، جس نے چاند پر جانے کے لیے اس چاند گاڑی کو ترتیب دیا، اس کا انجن بنایا، محنت کی، اور انسان کو وہ ایک سیارہ نما گاڑی لے کر چاند پر پہنچی۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان مسلمانوں کی عقلوں پر۔ جب علی یہ کہہ رہے تھے کہ پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کا زیادہ واقف ہوں بنسبت زمین کے راستوں سے، تو وہاں کے مسلمان علی سے پوچھتے رہے میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں، میری مٹھی میں کیا ہے۔ کاش کہ اگر میں اس وقت ہوتا، کاش کہ اگر میں علی کا وہ دور پاتا تو میں علی سے یہ ضرور پوچھتا کہ یا علی یہ فرمائیے چاند پہ جانے کا نزدیک ترین رستہ کون سا ہے، اور پھر میں علی کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا تو آج ہمیں اربوں خربوں ڈالر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دفعہ محمد والے محمد پہ درود پڑھیں۔ بہرحال یہی سلسلہ جب آگے چلتا ہے نا تو اب اللہ نے اپنی خلافت کے لیے کچھ معیار مقرر کیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں تو جو ہمارے برادران مسلم ہیں نا، مسلمان برادران جو ہمارے ہیں وہ ہمیں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یہ مننا ڈالے ہیں، یعنی ماننے والے کہتے ہیں، ہمیں ماننے والے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ہم تو مانتے ہیں بھائی، ماننا ایک اور چیز ہے، اطاعت ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو بھائی شیطان کو بھی مانتے ہیں نا، شیطان ہے، ہم فرعون کو بھی مانتے ہیں، لیکن ماننا ایک الگ چیز ہے، اطاعت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اطاعت ہم صرف محمد و آل محمد کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے۔ مانتے ضرور ہیں، تاریخ کے کردار ہیں، تاریخ میں جو کردار گزرے وہ ہر شخص مانے گا۔ کیوں؟ تاریخی کردار گزرے۔ پاکستان کی اگر مثال لیں تو ضیاء الحق بھی آیا تھا، یحییٰ خان بھی آیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو بھی آیا تھا، نواز شریف بھی آیا، اور آج عمران خان تک بات پہنچ چکی ہے۔ یہ سارے تاریخ کے حصے ہیں۔ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں اگر نواز شریف آج جیل کے اندر ہے یا مفرور ہے ملک سے، لیکن وہ تاریخ میں وزیر اعظم پاکستان رہا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے، ہم مانتے ہیں بھائی، سب کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت فقط محمد و آل محمد کی کرتے ہیں۔ ہم محمد و آل محمد کے مقابلے میں خواہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کربلا جو ہے نا، یہاں سے بھی نور کی شعائیں پھوٹی، علم کے چشمے پھوٹے، روشنی پھوٹی، جو آج پوری کائنات میں جہاں تک اللہ کی کائنات ہے۔ بزرگ علماء کہتے ہیں کہ عزاداری کبھی بھی ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا خوب ایک فقرہ کہا ہے کہ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ حسین گھر سے چلے تھے خدا بچانے کو، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ گلی گلی میں جو ہو رہا ہے یہ ذکر حسین، کرم نہیں ہے یہ وحدت کی ذمہ داری۔ یہ جو آج گلی گلی میں حسین حسین ہو رہا ہے نا، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو خدا فرشتوں کو بھیج دے گا، کیونکہ جس طرح ذکر خدا حسین نے بلند کیا تھا نا، کیونکہ خدا خود کہتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو کائنات میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جیسا ذکر خدا حسین نے کیا ہے نا، کائنات میں کسی ماں نے ایسا بیٹا جنم ہی نہیں دیا۔ اور یہی علم کا قافلہ مدینے سے جب نکلا، مکہ آیا، اور مکہ سے جب کربلا کی طرف روانہ ہو گیا نا، تو راستے میں منزلیں آتی ہیں، منزلیں عرب میں مشہور ہیں، منزلیں آتی ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں پاکستان میں جیسے ہم اپنی زبان میں اگر دیکھیں تو سٹاپ ہے، یعنی یہاں سے ہم دمیال کیمپ گئے، آگے بکرا منڈی آیا، آگے 22 نمبر آیا، سٹاپ ہے۔ تو وہ مناظر تھی، راستے کی مناظر تھی، پیدل رستے تھے، تو لوگوں نے منزلوں پہ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک منزل سوق نامی جگہ تھی۔ جب یہ قافلہ حسینی وہاں پر پہنچا نا، تو رات کا وقت تھا، عید نزدیک تھی، تو جناب عباس کا پہرا لگا ہوا تھا، باہر جناب عباس کھڑے تھے، کچھ اور حسین کے جانثار کھڑے تھے۔ مولا حسین اپنے خیمے سے نکلے ہیں نا، ٹہلتے ٹہلتے تھوڑا سا جب دور گئے نا، تو مولا عباس کی نظر پڑی۔ تو عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی نا، تو راستے میں بیٹھ کے جھولی آگے دیا تھا۔ جب میرے مولا عباس نے مولا حسین کو دیکھا نا، تو سامنے بیٹھے اور جھولی پھیلائی۔ مولا رکے، مولا نے پوچھا عباس کیا چاہتے ہو؟ تو میرے مولا عباس نے کہا کہ یا امام، کل سے میں دیکھ رہا ہوں، میں جب سے
علی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں نے آپ کو اپنا بھائی نہیں، ہمیشہ آپ کو اپنا سردار تصور کیا، لیکن مولا میں کل سے دیکھ رہا ہوں آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہو سکے تو وہ پریشانی کیا عباس سے حصہ ڈالیں گے عباس کے ساتھ؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں عباس، امامت پریشان نہیں ہوتی، لیکن انسانی فطرت ہے نا، راستے میں ہو پریشانی ہوتی ہے۔ تو مولا عباس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا میں نے کل سے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی، میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی مسلم کی بچیوں کے ساتھ کچھ اس انداز سے پیار کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ مولا میں کیا پوچھ سکتا ہوں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا بھائی مسلم خیریت سے تو ہے؟ آپ کا سفیر بن کے گیا تھا، مولا کیا مجھے بتا سکتے ہیں؟ مولا نے جواب دیا، عباس، مسلم کوفہ میں تنہا رہ چکا ہے، مسلم کوفہ میں تنہا رہ گیا۔ تو مولا عباس نے کہا کہ یا مولا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ میرا بھائی مسلم اس وقت کس حالت میں ہے؟ تو میرے مولا نے جب انگشت امامت بلند کی، عباس کو کہا، عباس میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو جب مولا عباس نے دیکھا، دارالامارہ کا چھت تھی، پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن پسے پشت بندھے ہوئے تھے مسلم کے، اور مسلم سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرے مولا عباس نے کہا، یا مولا، جس طرح اجازت امامت سے مجھے اپنے بھائی مسلم کو دکھایا، کیا آپ مجھے اجازت امامت سے کوفہ نہیں پہنچا سکتے تاکہ میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ مسلم بے وارث نہیں ہے؟ تو میرے مولا نے کہا، عباس، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جنگ نہیں کرنی۔ مولا عباس نے کہا کہ مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، عباس جنگ نہیں کرے گا، لیکن کم از کم اپنے بھائی مسلم کے ساتھ تو ہوگا۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ مسلم کے لب ہلے۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ یا امام زمانہ، ہوا کو تو حکم دے، میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، تاکہ اس کے الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ تو مولا نے باجاز امامت جب جناب عباس کو اذن دیا، تو اس وقت جناب مسلم کے لبوں سے نکل رہا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین، اے میرے امام زمانہ، تجھ سے التجا ہے، زہرا کی بیٹیوں کو کوفے نہ لے کر آنا، یہ کوفے والے بڑے مکار ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، وہ ابن زیاد کی فوجی سامنے آئے، تو جناب مسلم نے کہا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے مار دو گے نا، جب تم مجھے مار دو گے اور میرا جسم میت میں بدل جائے گا، اس وقت تو تمہاری دشمنی ختم ہو جائے گی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو میرے مولا امیر مسلم نے کہا، مرنے والے کی کچھ وصیتیں ہوتی ہیں، میں تمہیں 3 وصیتیں کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو پوری کر دینا۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ تو جناب عباس یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ امیر مسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے کوفہ کے ایک بندے سے کچھ قرض لیا تھا، وہ جو قرض میرے ذمہ واجب الادا ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، اسے بیچ دینا، اس کی قیمت میرے قرض کی قیمت سے زیادہ ہے، میرا قرض چکا دینا، اور جو میرا گھوڑا بیچے گا باقی رقم وہ رکھ لے۔ اس نے کہا کہ ہاں دوسری وصیت۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جب تم مجھے قتل کر چکو نا،
تو مجھے دفنا دینا۔ تو پھر انہوں نے ایسا دفنایا کہ قتل کرنے کے بعد پاؤں میں رسی باندھی، کبھی کوفے کی اس بازار، کبھی کوفے کی اس چوک میں۔ تو جناب عباس نے کہا مولا بھی تو جب سر قلم ہوگا تو مسلم کا سر نیچے آئے گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہاں جاؤں، مسلم کا سر تو تھام سکوں۔ تو مولا حسین نے کہا غازی تو اوپر دیکھ رہا ہے، ذرا نیچے تو دیکھ۔ جب مولا نے نیچے دیکھا ایک برقع پوش مستور ہے جو اپنی جھولی پھیلا کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا مسلم میں زخمی پسلیوں کے ساتھ تمہیں کہاں کہاں رہوں۔ اللہ 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 اللہ